بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ٹی.وی.4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت یوں دیکھا جائے جو نئی حکومت آئی شہباز شریف کی، وہ پہلے ایک مہینے میں جو توقعات تھیں وہ پورا نظر ہوتی نہیں آئیں، اور یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ گزشتہ 70 برسوں کی تباہی کے تابوت میں آخری کیل سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 4.25 سالہ دور حکومت میں اپنی نااہلی، بد انتظامی، ہڈ درمی اور انتقامی کارروائیوں کے ذریعے اس طرح ٹھوکی ہے کہ مردے کو باہر نکالنا بھی بہت مشکل ہے۔ میرے عزیز دوستو، مجموعی طور پر 70-71 سال کی تباہی ایک طرف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے 4.25 سال دوسری طرف، انجام آپ کے سامنے ہے کہ اب اس تباہی کا ازالہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ علیحدہ بات ہے، اس تباہی کو مزید پھیلنے کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ یوں 11 جماعتوں نے مل کر یہ ملبہ اٹھانے کا ٹھیکہ لیا۔ اس کی بنیادی وجہ بقول خان صاحب کے میں خطرناک ہوں، اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ خان صاحب اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں، وہ سب کو تباہ و برباد کر کے آخری حدیں چھونا چاہتے ہیں۔ بار بار انتباہ سمجھانے کے باوجود خان صاحب واضح طور پر قومی اداروں پر خود کش حملے کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں اگر میں نہیں پھر کوئی نہیں، اور ساتھ ہی انہیں نیوٹرل نہ رہنے کا مشورہ اور مارشل لا لگانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اس وقت وطن عزیز میں خانہ جنگی کا رخ بنتا جا رہا ہے۔ خان صاحب کے چاہنے والے نوجوان نسل کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی وہ حالات ان کو نظر آ رہے ہیں کہ اصل میں امریکی سازش کا اصل مخرہ کون ہے۔ یوں وزیر اعظم خان صاحب کے دور میں عالمی بینک عالمی اداروں سے کڑی شرائط کے مطابق عالمی اداروں سے بے درے قرض لیے۔ سوچنے کی بات ہے ان قرضوں کے عوض عوام کو کیا ملا سوائے لنگر خانے، پناہ گاہیں، جہاں نوجوان نسل خود اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کیوں خان صاحب کے پیچھے ٹائیگر فورس کھڑی ہے، اور ان گزشتہ 4 سالوں میں اس فورس نے خان کو کیا دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت خان صاحب کی انتہا پسندانہ سوچ مودی اور ہٹلر سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ شاید وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ وہ بھی انتہا پسند ہندوؤں کی طرح پاکستان میں بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نوجوان نسل کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے نوجوان نسل کو جس طرح ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، وہ اسلام آباد لانگ مارچ دھرنے کی صورت میں اس پورے ملک میں آگ لگائے گا، اور یہ بھی خدشہ ہے اس دھرنے میں خان صاحب سمندر پار پاکستانیوں کو پیسے نہ بھیجنے کا مشورہ دے گا، اور خان صاحب کی طویل ترین دھرنے پر بھی اختلاف یہی تھا، اور متوقع دھرنے پر بھی یہی ان کی سوچ ہے۔ پہلے دھرنے میں چین سے تعلقات خراب ہوئے۔ یوں دیکھا جائے سی پیک ہماری معاشی شہ رگ تھی، اسے بھی کاٹا گیا، اور خان صاحب نے اپنی سازش میں کامیاب ہوا اور نواز شریف کو پاناما کی بنیاد پر ٹرائل کر کے اقامہ پر نکالا، اور یوں خان صاحب کی لاٹری نکل آئی اور ان کو اقتدار میں لایا گیا، اور 4.25 سال میں سابق وزیر اعظم نے ملک کا دیوالیہ نکال کر پوری قومت کو
پوری قوم کو سنگین معاشی بحران میں مبتلا کر دیا، اور آج وہ امریکہ کی سازش کے بیانے پر پوری قوم کو ایک بار پھر دھوکہ دے رہے ہیں، ورگلا رہے ہیں۔ اس کے خلاف سازش ہوئی اور ذمہ دار اداروں کے سربراہوں کو سر عام بلیک میل اور بدنام کر رہا ہے۔ کیا یہ سازش بھی امریکہ ہی کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ایک طرف ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور دوسری طرف فوج کو مارشل لا کی دعوت دے رہا ہے، اور یوں دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، پاکستان کب سری لنکا بنتا ہے؟ دراصل سازشی ہم خود ہیں۔ میرا نوجوان نسل کو ایک پیغام ہے، اگر عقل سے کام نہ لیا تو خدا نخواستہ یہ دنوں کی بات ہے۔ یہ یاد رکھے میرے دوستو، سارا کھیل ہاتھ سے نکل جائے گا، لوگ اگلے پچھلے حادثات سانحات بھول جائیں گے۔ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کافی ہیں، جو ان ابن الوقت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ ہی کوئی پیچھے ہے، جسے گھر میں کوئی دوسری بار سالن نہیں دیتا، نہ ہی دوسری بار روٹی دیتا ہے۔ یہ یوں کہتے کچھ اندروں خانہ ملک کے خلاف سازشوں میں مشغول ہیں اور مصروف ہیں۔ کسی کو میرے عزیز دوستو اچھا لگے یا برا لگے، کیرلی خان صاحب کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، نہ وہ نکل سکتے ہیں نہ ہی وہ باہر نکال سکتے ہیں۔ داروں کے خلاف سابق وزیر اعظم کی مہم کا انجام انتہائی برا ہوگا، اور اس کے نتائج ہاں نہیں ہم بھگتیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، پاکستانی عوام